اس طریقے سے اپنے آپ کو برباد کرنا. اور جب گہرائی میں جا کر آپ لوگوں سے پوچھیے کہ یہ زنجیر مارنے والے کون ہیں جن کی پیٹھ سے خون نکل رہا ہے, خون بہ رہا ہے, تو آپ کے محلے کے لوگ جواب دیں گے کہ باہر سے لائے گئے ہیں 1000 روپے میں. یہ حالت ہے ہمارا اور آپ کی ایمان کی. سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز, تقاریر, دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں. کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات کبریائی بڑائی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے. بشبہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں, محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے. اس دن سے اور اس مہینے سے اسلامی تاریخ کے بہت سارے سنہرے واقعات جڑے ہوئے ہیں. اس دن اللہ رب العالمین کے بہت سارے اہم فیصلے ہو چکے ہیں اور بہت کچھ ہوئے ہیں, جسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بھی 10 محرم کی ہوئے گی. اسی طریقے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جو داخل کیا گیا اور جنت سے نکالا گیا تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس تاریخ سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے شیخ ابی طالب میں داخل کیا تھا. شیخ ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے. اس گھاٹی کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. یہ قریش مکہ نے انتہائی ظالمانہ فیصلہ کہ اسی محرم کے مہینے میں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے مکمل طور پر ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. 3 سال کے بعد جب شیخ ابی طالب سے آزادی ملی تو اسی محرم کے مہینے میں آزادی ملی. آج کے دن ہم 10 محرم میں موجودہ وقت میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ چنندہ ناموں کے ساتھ میں بہت ساری مجلسیں, تقریبیں, بہت سارے پروگرام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہ صرف اچھی بات ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں. اگر ہم آپس میں اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں کہ اہل بیت کون ہے, تبھی تو ان سے محبت کی جائے گی. یہ بھی معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اہل بیت کون ہے
تو پھر محبت کس انداز میں اور کس سے کی جائے گی؟ لہذا سب سے پہلے جاننا یہ بے حد ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے صاف صاف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ شامل ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حمزہ، جو چچا ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت میں شامل ہیں، انہیں اہل بیت سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی آپ کے خاندان سے اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارے یہاں بھی عام بات ہے، اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے گھر والے۔ ہم اپنی زبان میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ گھر والے، ٹھیک ہے آپ کے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال بچے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، ازواج مطہرات، تمام مسلمانوں کی مائیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ تمام کے تمام اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ لہذا ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اہل بیت کو نہیں سمجھا تو پھر ہم صحیح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم، بنو مطلب کے تمام لوگ یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اپنی تبلیغ دین کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے، میرے خاندان والوں سے مودت کا، محبت کا اظہار کیا جائے۔ ہم آج کے دن دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت میں سے چند لوگوں کو اٹھا کر ان سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اور کہیں کہیں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت کے حضرات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام و مرتبہ دے دیتی ہے، جو ایمان کے لیے بھی خطرے کی بات ہے، جو افسوسناک بات بھی ہے، حیرت کی بات بھی ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے مکمل جانکاری نہ رکھے اور اس کے تعلق سے بہت ساری تقریبیں اور مجلسیں منعقد کرے، اور ان مجلسوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی تعریفیں تو اور محبت کا اظہار ان کے تعلق سے کرے، لیکن اہل بیت کے اور لوگوں کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ محبت کا اظہار وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے اوپر لعن طعن بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جس شخص نے محبت کا اظہار نہیں کیا
ایمان اس کا کامل نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اہل بیت میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ اگر آج ہونے والی تقریبات، جلسے اور جلوس کا آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو بھیانک غلطی ان جلسوں کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، مسلمانوں کی ماؤں، ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ اہل بیت کے نام پر جلسے اور جلوس کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے قرآن و حدیث کی آیات، فرامین اور قانون کے دائرے میں اگر رکھی جائے تو دین اسلام سے کھلی بغاوت ہے، کھلی مخالفت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ دوسری، ان پروگراموں میں، ان جلسے اور جلوسوں میں جو اہل بیت کے نام پر 2-4 دن پہلے سے اور آج کے دن کیے جائیں گے، دوسری بھیانک غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں تک کو تسلیم نہیں کرتے۔ اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے گھر والے۔ گھر والوں میں اگر کسی شخص کے بچوں کو شامل نہیں کرو گے تو پھر کس کو شامل کرو گے؟ گھر کے اندر سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ گھر کے اندر دوسرے نمبر پر اولاد کا حق ہے، تبھی تو گھر بنے گا آپ کا۔ آپ نے اولاد میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کیا ہے، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے ان جلسے اور جلوس کے اندر بعض اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، انہیں حاجت روا، مشکل کشا مانا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مختار کل کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، ان سے فریادیں کی جاتی ہیں، ان سے لو لگائی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور پھر یہ الگ بات ہے کہ 2-4 دن کے بعد اسی جس سے آپ مانگ رہے تھے اسے آپ کیچڑ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے افسوسناک بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں بیان ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں بیان ہوا ہے تو اسے شرک کہا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگیں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں، رب العالمین کے علاوہ ہم کسی اور سے فریاد کریں، کسی اور کو مختار کل سمجھیں، یہی تو شرک ہے، اسی کو تو شرک کہا گیا ہے۔ اسی شرک کرنے والے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے ہی شرک کرنے والے شخص پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ ایسے ہی لوگ تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور یہ کھلا شرک ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے اگر میں یہ بات پیش کروں کہ جب آپ نے یہ بات رکھ لی کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے چند لوگ یہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، ان سے ہم لو لگائیں گے، دعائیں مانگیں گے، فریاد ان سے کریں گے، تو پھر ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انہی اہل بیت کی بعض شخصیات کو آپ برا بھلا کریں، انہی اہل بیت میں سے بعض لوگوں کو آپ اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف
بعض لوگوں کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے اوپر آپ نہ صرف الزام لگاتے ہیں بلکہ بہت سارے بیانات میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں اور آپ؟ کس انداز کا ایمان پیش کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کس انداز کی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، انہیں بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، اور انہی میں سے بعض شخصیات کو اتنا بے بس مان لیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، آج کے دن اور آج سے 2-4 دن پہلے۔ لیکن دوسری طرف آج بیان ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھین لی۔ ایک طرف حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ایک طرف اتنے بے بس، اتنے لاچار کہ ان کی خلافت چھین لے کوئی۔ یہ کیسا دوگلا پن ہے؟ ایک طرف سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مشکل کشا مانا جا رہا ہے، فریادیں لوگ لگائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کربلا کے میدان میں وہ بے بس ہو چکے تھے۔ یہ کیسی باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہادت ہوئی، اس کا غم ہے، اور جسے اس بات کا غم نہیں ہے وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دوگلا پن، ایک طرف ہم ان سے دعائیں مانگیں اور ایک طرف یہ کہیں کہ وہ بے بس ہے، لاچار ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ ان بیانات میں جو جلسے اور جلوس ہوں گے، چوتھی ایک بھیانک غلطی یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ اہل بیت کی کھوکھلی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے میرے امت کے لوگوں، خاص طور پر اس بات کو سن لو، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کلہم عدول، وہ تمام کے تمام سچے ہیں، عادل ہیں، انصاف پسند ہیں۔ ان کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا یہ اپنے ایمان کو بیچنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنی موٹی اور اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی روشنی میں اگر یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان تقریبات سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا یا ہم اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے حقوق بھی ہیں، ایک حق تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے اور اس کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالی نہ دی جائے، ان کو بے بس اور لاچار اور دوسری طرف ان کو مختار کل اور حاجت روا نہ سمجھا جائے۔ یہ تمام اوصاف اور خوبیاں تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ وہ مختار کل ہے، وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، صرف اللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے دوسرا حق ہم اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے درود پڑھیں، سلام پڑھیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں یہ بات تو موجود ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام پڑھیں، لیکن کیسے پڑھیں؟ یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سلام پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. ہمارے اور آپ کے یہاں سلام کا جو طریقہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. جو سلام دین کے اندر موجود ہے اسے ہم سلام سمجھتے ہی نہیں، اور جو سلام دین کے اندر دور دور تک موجود نہیں ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگی کھنگال ڈالے آپ، تابعین کی مکمل زندگی کھنگال ڈالے آپ، تابعین کے پورے دور کو کھنگال ڈالے آپ. ان مکمل 3 صدیوں کے اندر سب سے اچھے مسلمان تھے، مگر ان کے درمیان میں یہ سلام جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، اور جو ان کے یہاں سلام کا طریقہ پایا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ کر بھی، مسجدیں بنانے کے باوجود بھی، روزہ رکھنے کے باوجود، قرآن مجید کو چھپوا کر تقسیم کرنے کے باوجود، اور بھی ان گنت نیکیاں کرنے کے باوجود ذلیل و رسوا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کو اگر صحیح دین پر چلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اس امت کو اتنا پیچھے جانا ہوگا کہ ان کا عمل صحابہ کرام کے عمل سے مل جائے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں انہیں بہت آگے جانا ہوگا کہ دنیا ان کے پیچھے چلے. مگر یہ جب یہ سوچ لیں گے کہ دین کے معاملات بھی ہم اس انداز میں کریں گے کہ ان کی پیچھے کوئی مثال نہ ملے، تو پھر ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. آج کل ہم اور آپ اپنی تمام دینی کاموں کو ٹٹول کر دیکھیں، کھنگال کر دیکھیں، پھر قرآن و حدیث کو کھولیں، ہم اپنے ان نیکی کے کاموں کے تعلق سے دلیلیں تلاش کریں قرآن و حدیث کے اندر، مگر آپ کو دلیلیں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ آپ کے خود کے یا آپ کے 2-4 صدیاں پہلے بنائے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو عقیدہ پیش کیا لوگوں کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز صحابہ کرام نے پیش کیا. صحابہ کرام کو سولی پر لٹکایا گیا مکہ المکرمہ کی وادیوں میں، اور یہ کہا گیا کہ آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یا آپ کو تکلیف ہو، یا آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا جائے. صحابہ کرام سے یہ سوالات ہوئے، گلے میں موت لگ
کی ہوئی ہے، پھانسی کا پھندا ہے، اور پوچھ رہے ہیں لوگ کہ اگر آپ کو زندگی چاہیے تو بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ پر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور پلٹ کر جواب دیا صحابہ اکرام نے کہ میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور مجھے زندگی دے دی جائے، میں تو اس کانٹے چبھنے کے بدلے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت کا یہ اعلیٰ نمونہ صحابہ اکرام نے پیش کیا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اہل بیت میں سے چند ناموں کو اچھال کر ان کے اوپر اپنے آپ کو لہولہان کرنا، اس طریقے سے اپنے آپ کو برباد کرنا، اور جب گہرائی میں جا کر آپ لوگوں سے پوچھئے کہ یہ زنجیر مارنے والے کون ہیں جن کی پیٹھ سے خون نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، تو آپ کے محلے کے لوگ جواب دیں گے کہ باہر سے لائے گئے ہیں 1000 روپے۔ یہ حالت ہے ہمارا اور آپ کی ایمان کی کہ جب اذان ہو تو ہم دیگ بند کرنے کی ہمت نہ کر سکیں اور جلوس محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالیں، اور ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ ہمارا جلسہ نکلنا چاہیے، اس میں ڈھول بھی ہوگا جو کہ ناجائز ہے، اس میں بے حیائی بھی ہوگی جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ رب العالمین کا درجہ دیا جائے گا، مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے گا، اس میں شرک بھی کیا جائے گا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ پکے سچے مسلمان یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں میرے بھائیوں، پکے سچے مسلمان بننے کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے، ایک دن کے لیے جلسہ و جلوس نکالنے کے لیے نہیں، 2-4 بیانات سن لیے بیٹھ کر اس سے ایمان نہیں بنتا۔ ایمان بنتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان تو اس سے بنتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پیروکار بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ دین کے اندر پورے داخل ہو جائیں۔ ایمان تو اس سے بنتا ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی جائے تو آپ کی اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کام کرنے والے کو آپ روک دیں، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے برا بھلا کہیں۔ ہم تو اتنے بزدل نکلے کہ شرکیہ محفلیں ہو رہی ہیں اور ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ تک نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کھلی مخالفت ہے، یہ آپ کی محبت کا نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرک کا کام ہے، یہ تو نفرت کا کام ہے، یہ تو صحابہ اکرام کو گالی دینے کا کام ہے، یہ تو ایسے کام ہیں جن کو صحابہ اکرام نے انجام نہیں دیا، جن کو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے انجام نہیں دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو انجام نہیں دیا، نہ اس کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں پورے اہل بیت کی داستان کو پڑھ کر کہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ وقت ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا گو کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے سماج میں جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو دین کے نام پر بدعتیں اور خرافاتیں انجام دی جاتی ہیں، الہ العالمین انہیں جاننے کے بعد
انہیں ٹھیک کرنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین، مسجد کے ممبر و محراب سے توحید کا پرچم بلند کرنے اور اسے گلی گلی عام کرنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین، اپنے بچوں کو تمام خرافاتوں سے ہٹ کر قرآن و سنت کے بیانات سے اور قرآن و سنت کی باتوں سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔